کچھ وقت خاص کی ہے، بس فرمایا ان وقتوں میں مجھے تم یاد کر لو، میں نے تم پہ نماز فرض کی ہے، ان وقتوں میں تم نماز کو پڑھ لو، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر تم دنیا کے اندر بازاروں میں پھیل جاؤ اور پھر تجارت کرو، رزق تلاش کرو۔ لیکن معزز سامعین میں کہہ یہ رہا تھا کہ معزز سامعین جب ہم دہلی سے یہاں سے نکلتے ہیں تو ہم انتظام کرتے ہیں، لیکن جب 10 سال کے لیے، ہم 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے اور 8 مہینے کے لیے اگر ہم دہلی اور ممبئی کا سفر کرتے ہیں تو معزز سامعین پہلے ہم انتظام کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس قبر میں ہم صدیوں کے لیے جاتے ہیں، برادرانی ملت اسلامیہ، اس قبر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، اس قبر کے لیے ہم نے کیا اہتمام کیا، اس قبر کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا، اس قبر کے لیے ہم نے کیا کیا؟ معزز سامعین میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جانا تو سب کو ہے، اس لیے کہ سب کا یقین ہے، سب کو پتا ہے، یہی ایک چیز ہے جس پر سب لوگ متفق ہیں اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں دنیا چھوڑ کر نہیں جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جانا ہے تو آپ نے تیاری کیا کی ہے، جب جانا ہے تو آپ نے اہتمام کیا کیا ہے، جب جانا ہے تو آپ نے انتظام کیا کیا ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، بس یہ بات ہے کہ اللہ تو بس اپنی دنیا کے اندر رہ کر معزز سامعین اپنی دنیاوی بھی سنوارے اور اپنی آخرت بھی سنوارے، دنیا کے چکر میں آخرت کو نہ بھولیں۔ برادرانی ملت اسلامیہ، آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، آخرت کو سجانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کم عمر میں دیکھا ہے کہ معزز سامعین بڑے بڑے جنہیں تاجدار کہتے تھے، جنہیں تجارت کے منڈیوں میں مالک کہا جاتا تھا، آج وہ بھی معزز سامعین مٹی کے اندر تشریف فرما ہے۔ آج ان کے جسم پر بھی مٹیاں رکھی گئی ہے اور معزز سامعین پھر پتہ نہیں چلتا کہ کون تجارت دار ہے، کون حاجی صاحب ہے، کون غازی صاحب ہے، کون نمازی صاحب ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اگر عمل اچھے ہیں تو معزز سامعین آپ کے لیے قبر تا حشر تا غرب چوڑی ہوگی، اگر عمل اچھے نہیں ہے تو معزز سامعین پھر ہونا کیا ہے۔ اس لیے اپنے لیے تیاری کریں، اپنے لیے اہتمام کریں۔ آج معزز سامعین 16 اگست ہے، بلکہ تھوڑا ہر عنوان اور عنوان پر ہم تھوڑے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے نکاح پر بیان کی، پھر نماز پنجگانہ پر بھی بیان کیا۔ اب معزز سامعین تھوڑی دیر، اس لیے کہ ایک عنوان پر گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عنوان پر گفتگو کی جائے تو کئی عنوانات رہ جائیں گے، اور اگر 2-4 عنوانات پر اگر صرف مختصر میں بیان کیے جائے تو 2-4 عنوانات پر ہمیں کچھ علم ہوگا۔ اس لیے کہ محفل پاک کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کچھ باتیں بتائی جائیں، کچھ باتیں پتہ چلے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، آج 15 اگست، آج 16 اگست ہے، کل کا جو دن گزرا وہ 15 اگست کی تاریخ تھی، لیکن آج ہماری قوم نے اس تاریخ کو بھی بھلا دیا۔ آج ہم سے پوچھ لیا جائے ہماری ہسٹوری، آج ہم سے پوچھ لیا جائے ہمارے برادرانی ملت اسلامیہ، ہماری جو زندگیاں جنہوں نے یوم آزادی میں جو قربانیاں پیش کی، اگر پوچھ لی جائے 1-2 لوگوں کا کردار و اخلاق تو ہم بتا نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں واٹس ایپ سے فرصت نہیں ہے، آج ہمیں انسٹاگرام سے فرصت نہیں ہے، آج ہمیں فیس بک سے فرصت نہیں ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، آج ہمیں خاص طور سے گیم سے فرصت نہیں ہے۔ آج میرے قوم کے نوجوانوں کو، برادرانی ملت اسلامیہ، چھوٹے بچے، بلکہ کم عمری تو میری بھی ہے، لیکن آپ سے بیان کر رہا ہوں، جب آپ مجھے یہاں پر کھڑا کیے ہیں تو کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ برادرانی ملت اسلامیہ، ایک مختصر سی بات سن لیجیے کہ معزز سامعین، آج ہمیں اپنی تاریخ یاد نہیں۔ جب ہمیں تاریخ
تاریخ یاد رہے تو ہم غیروں سے جو سنیں گے وہی مجھے یاد رہے گا، وہی پتا ہوگا نا بھائی۔ اس لیے کہ جب ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں ہی نہیں تو ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہی نہیں۔ اب تھوڑا سا توجہ کریں گے۔ برادران ملت اسلام کا 15 اگست جسے کہتے ہیں، اس دن میں ہر ہندوستان، ہر بھارت کا رہنے والا اپنے انداز میں خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، اپنے انداز میں خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی ترنگا لہرا کر خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، کوئی مٹھائی تقسیم کر کر خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ تو معزز سامعین، کبھی مدرسوں میں، اسکولوں میں معزز سامعین جھنڈے اور ترنگا کو لہرا کر معزز سامعین یوم آزادی منائی جاتی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ ہندوستان کی سرزمین ہے، یہی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے جس نے سب سے پہلے ایک نبی کے قدم کو چھوما ہے، اور کسی مٹی کو وہ شرف حاصل نہیں ہے برادران ملت اسلام کا جو ہندوستان کی مٹی کو حاصل ہے۔ اس لیے کہ ہندوستان کی وہ مٹی ہے جس نے سب سے پہلے ایک نبی کے قدم کو چھوما ہے، اور وہ نبی کون تھے؟ وہ نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام انڈیا میں تشریف لائے، جب انڈیا میں تشریف لائے تو معزز سامعین آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی آیا نہیں۔ تو معزز سامعین جب کوئی آیا ہی نہیں تو سب سے پہلے اگر کسی نے کسی مٹی میں، کسی زمین میں اگر کسی نبی کو بوسہ دیا ہے تو وہ ہندوستان کی زمین ہے جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، لیکن ہمیں پتا نہیں۔ برادران ملت اسلام اب تھوڑا سا توجہ کریں گے۔ ہماری ہندوستان کی وہ مٹی ہے جس کے اندر ایک پر ایک لال و گوہر موجود ہے، یہی وہ ہندوستان کی مٹی ہے جس مٹی کے اندر برادران ملت اسلام خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان آرام فرما رہی ہے، یہی وہ مٹی ہے جس کے اندر معزز سامعین محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء آرام فرما رہی ہے، یہی وہ مٹی ہے جس کے اندر حضور بابا قطب الدین بختیار کاکی آرام فرما رہے ہیں، یہی وہ مٹی ہے جس کے اندر برادران ملت اسلام کا حضور ثابت کریمی آرام فرما رہے ہیں، یہی وہ مٹی ہے جس کے اندر معزز سامعین حضور مخدوم سنہ آرام فرما رہے ہیں، یہی وہ مٹی ہے جس کے اندر معزز سامعین سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ بے شمار لال و گوہر آرام فرما رہے ہیں۔ برادران ملت اسلام کا یہ وہ مٹی ہے جس مٹی میں یہ وہ زمین ہے جس زمین پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی ثابت کیا جاتا ہے، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں اب آپ مجھے حیرت سے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ مولانا حضور کب تشریف لائے، تو معزز سامعین میں اس بات کو آپ کی سماعتوں کے سامنے صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ گجرات کی سرزمین پر ایک اللہ کا برگزیدہ بنتا ہے جسے دنیا شاہ عالم کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ جب اپنے مدرسے میں چند دن تک نہیں آئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدرسے میں تشریف لائے اور لانے کے بعد بچوں کو تعلیم دیا۔ جب اس پر ثبوت طلب کی گئی، جب دلیل مانگا گیا تو مدرسے کے آنگن میں جو پتھر موجود تھے اس پتھر پر حضور کے نالین کے نشان موجود تھے، حضور کے قدم پاک کے نشان موجود تھے۔ برادران ملت اسلام اب دیکھیں حضور ظاہری زندگی میں آئے یا باطنی زندگی میں آئے، اس لیے کہ حضور کا ظاہری زندگی ہو یا باطنی زندگی ہو ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جس طریقے سے حضور کل زندہ تھے اسی طریقے سے آج زندہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم برادران ملت اسلام کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم روح کائنات ہے، کائنات کی روح ہے۔ مثال کے طور پر اگر جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے جسم پر کیڑے لگتے ہیں، لیکن معزز سمجھے دنیا جو کائنات موجود ہے اس کائنات میں کیڑے کیوں نہیں لگے؟ یہ سورج کا نکلنا بند کیوں نہیں ہوتا؟ یہ چاند کا چمکنا بند کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کہکشاؤں کا چمکنا، یہ کہکشاؤں کا دمکنا بند کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بارش کا برسنا، یہ رات دن کا آنا جانا یہ بند کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ کائنات زندہ ہے۔ جب یہ بات ماننی
جب یہ بات آپ نے مان لیا کہ کائنات زندہ ہے تو پھر یہ بھی بات ماننا پڑے گا کہ روح کائنات بھی زندہ ہے. جب کائنات زندہ ہے، کائنات موجود ہے تو روح کائنات بھی موجود ہے. میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. برادرانی ملت اسلامیہ یہ وہ زمین ہندوستان ہے. برادرانی ملت اسلامیہ ایک دو بات بیان کروں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں، اس لیے کہ وقت ہو چلا ہے اور جو وقت مجھے ملا ہے انشاءاللہ العزیز اسی وقت پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. اس لیے کہ میری وہ عادت نہیں کہ میں آپ کو زبردستی کہوں کہ نہیں آپ بیٹھے اور سنیں، نہیں بالکل نہیں. جتنا آپ سنیں گے اتنا ہی دیر سناؤں گا. میں جان رہا ہوں کہ کافی دیر سے آپ بیٹھے تھے، اس کا بھی احساس ہے مجھے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ العزیز اس وقت پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. برادرانی ملت اسلامیہ، ہندوستان کی وہ سرزمین ہے جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ وہ مقدس سرزمین ہے. آپ نے جنگ بدر کا نقشہ سنا ہوگا، جنگ بدر کی تعریف سنی ہوگی، جنگ بدر کی توصیف سنی ہوگی. برادرانی ملت اسلامیہ، جب جنگ بدر جب کل ہونے والی ہے تو آج رات حضور نے جنگ بدر کا مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کرنے کے بعد حضور نے رات میں فرمایا کہ ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ وہاں مرے گا، شیبہ وہاں مرے گا. جب جنگ بدر ختم ہو گئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے جس جگہ پر اشارہ کیا تھا کہ ابو جہل یہاں مرے گا تو ہم نے دیکھا کہ ابو جہل وہی مرا، عتبہ بھی اسی جگہ پہ مرا، شیبہ بھی اسی جگہ پہ مرا. اب تھوڑا سا توجہ کیجیے گا، اگر حضور اپنے انگلی سے جنگ بدر کے نقشے کو بنا دے تو اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا. تو جس ہندوستان کو حضور نے اپنے ہتھیلی پر دکھایا ہو، اس لیے کہ جب معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کو جب خواجہ غریب نواز کو مکہ مدینے سے بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا معین الدین تجھے ہندوستان جانا ہے، فرمایا یا رسول اللہ ہندوستان کہاں ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اس وقت حضور نے اپنی ہتھیلی پر ہندوستان کا نقشہ دکھایا. تھوڑا محسوس تو کرے وہ نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ نے بحر بر کو بنایا، خشک و تر کو بنایا، وہ عرش و کرسی کو بنایا. اس نبی کے ہتھیلی پر ہندوستان کا نقشہ حضور نے دکھایا اور دکھانے کے بعد فرمایا یہ ہندوستان ہے، یہاں تمہیں جانا ہے. برادرانی ملت اسلامیہ، پھر وہ یہاں تشریف لائے. برادرانی ملت اسلامیہ، ہندوستان کی جو سرزمین ہے اسے اسی طریقے سے کوئی عام ملک نہیں، اسے سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی. یہ سونے کی چڑیا، اسے سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی. یہ بڑا قیمتی شہر تھا، اس میں ایک پر ایک سکھ لالو گوہر تھے. برادرانی ملت اسلامیہ، ایک پر ایک سکھ معزز سامعین جری اور بوٹیاں ہوا کرتی تھی. برادرانی ملت اسلامیہ، المختصر یوم آزادی کی ایک قربانی آپ کو پیش کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قربانی پیش نہیں کی. ہم نے کہا آپ نے تاریخ پڑھا نہیں ہے. اگر آپ نے تاریخ پڑھا ہوتا تو آپ کو تاریخ پتہ ہوتی. اگر آپ اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھے ہوتے تو آپ کو اپنے اسلاف کی زندگی پتہ ہوتی. لیکن ہمیں پڑھنے کا فرصت کہاں ہے؟ ہم تو فیس بک پر وقت گزار رہے ہیں، ہم تو یوٹیوب پہ وقت گزار رہے ہیں، ہم تو موبائلوں میں وقت گزار رہے ہیں، ہم تو گیموں میں وقت گزار رہے ہیں. برادرانی ملت اسلامیہ، ہمیں وقت کہاں اپنے اسلاف کی زندگی پڑھنے کی؟ نہیں معزز سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ معزز سامعین اسی ہندوستان کی قربانیوں میں علماء حق نے اس قدر قربانی پیش کی، اس قدر قربانی پیش کی کہ جامع مسجد سے لے کر لاہور کی سرزمین تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر علماء کو شہید کر کے لٹکائے نہ گئے ہو. برادرانی ملت اسلامیہ، یہی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے جس پر تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے شہید ہوئے ہیں. تب جا
اگر یہ دیش آزاد ہوا ہے لیکن ہماری زندگی ہماری شدیاں ہمیں خود نہیں معلوم ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ انہی شہیدوں میں سے ایک نام ہے جسے دنیا کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ آپ کو پتا ہے جب کفایت علی کافی علیہ رحمت الرضوان کو جب پھانسی کی سزا دی گئی تو پھانسی کی سزا دینے کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں آپ کی آخری خواہش کیا ہے، آخری تمنا کیا ہے، آخری آرزو کیا ہے۔ دیکھیں اگر ہمارے جیسا آپ کے جیسا انسان ہوتا تو ہم لوگ آخری خواہش کیا سوچتے؟ کہتے گھر والے سے مل لے، بال بچے سے مل لے، یا کوئی خواہش الگ ہوتی تو ہم کہتے ہم یہ بننا چاہتے ہیں۔ اگر آخری خواہش ہی ہے تو ہم کچھ کا بھی اظہار کر سکتے تھے، لیکن جب کفایت علی کافی علیہ رحمت الرضوان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے تو معزز سامعین اس وقت کفایت علی کافی نے فرمایا تھا کہ پوری زندگی آقا کی نعت لکھی ہے، پوری زندگی نبی کی نعت لکھی ہے، چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی نبی کی ایک نعت میں اضافہ کرتا جاؤں۔ برادرانی ملت اسلامیہ فرمایا ایک کاغذ اور ایک قلم کی ضرورت ہے تاکہ حضور کی ایک نعت لکھ سکوں۔ برادرانی ملت اسلامیہ آپ سوچیں اگر آپ علم و دانا والے ہیں، عقل مند ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اشعار اتنی آسانی سے مرتب نہیں ہوتا، کوئی بھی شعر اتنی آسانی سے نہیں لکھا جاتا، اس کے لیے سکون چاہیے، اس کے لیے اطمینان چاہیے، اس کے لیے قرار چاہیے۔ اگر بچے کی کرکراہٹ آواز ہے، اگر بچے کی چلچلاتی آواز ہے، اگر بچے کی کائن کچھ کی آواز ہے اگر کان میں پہنچ جائے تو آپ شعر لکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ الجھن محسوس ہوتی ہے، ذہن متفرق ہو جاتا ہے، دماغ ادھر ادھر متفرق ہو جاتا ہے۔ لیکن معزز سامعین کفایت علی کافی ہے، پھانسی کی سزا ملنے والی ہے، لیکن قلم کو اٹھایا ہے اور قلم کو اٹھانے کے بعد آپ نے جو نعت لکھی ہے، کیا نعت لکھی ہے، جب میں نے اس پر غور کیا تو میں نے سوچا کیا ذات تھی ان کی، کیا سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے وہ کلام لکھا ہے کہ جو قلم اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد لکھتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اجلس و غم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو تم، اجلس و غم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو تم، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جب یہ نعت لکھا نا انگریزوں نے دیکھا نا تو انگریز چملا اٹھا، بلبلا اٹھا، غصے میں آ گیا اور کہا اتنے آسانی سے اسے نہیں ماریں گے، اتنے آسانی سے اسے قتل نہیں کریں گے، اتنے آسانی سے اسے پھانسی نہیں دیں گے، بلکہ مشکل کریں گے، تھوڑی تکلیف دیں گے۔ تو معزز سامعین آپ کو پتا ہے اس وقت وہ آئرن چلا کرتا تھا جسے کوئلہ ڈال کر گرم کرتے تھے اور پھر کپڑا پریس کرتے تھے، لیکن معزز سامعین انگریزوں نے، معزز سامعین لوگ کہتے ہیں کہ علماء حق نے، مسلمانوں نے قربانی پیش نہیں کی، بالکل کی ہے، آپ نے تاریخ اپنا بھلا دیا، اسی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو اپنی تاریخ یاد ہوتی تو آپ کھڑے ہو کر کہہ سکتے تھے کہ آپ کھڑے ہو کر کہہ سکتے تھے کہ معزز سامعین آپ کھڑے ہو کر کہہ سکتے تھے کہ جامع مسجد کے اندر سب سے پہلا فتویٰ اگر کسی نے جاری کیا تو اسی کو دنیا فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور یوم آزادی کا سب سے پہلا فتویٰ حضرت فضل حق خیر آبادی جو اس وقت جامع مسجد کے امام بھی تھے اور چیف جسٹس بھی تھے اور سپریم کورٹ کی جسٹس جج بھی تھے، برادران ملت اسلامیہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ پھر معزز صاحب فضل حق خیر آبادی کی شکل میں دیکھ لیں، مولانا شفیق اللہ خان کی شکل میں دیکھ لیں، اسی طریقے سے ٹیپو سلطان کی شکل میں دیکھ لیں، اسی طریقے سے آپ زندگی پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ المختصر کہ جب انگریزوں نے
کہا اتنے آسانی سے اسے نہیں ماریں گے، اسے تکلیف پہنچائیں گے، اسے تکلیف پہنچائیں گے۔ برادرانی ایرن کو تیار کیا، اس میں کوئلہ رکھا، کوئلہ رکھنے کے بعد دہکایا گیا، دہلانے کے بعد جب ایرن گرم ہو گئی تو حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی کے جسم پر اسی ایرن کو سہلایا گیا۔ آپ سوچے تو صحیح، لیکن دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا، حضور نے اپنا کرم فرمایا۔ ایڈر انگریزوں نے حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی کے جسم پر ایرن کو سہلایا ہے، ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس تشریف لاتے ہیں اور حضرت کفایت علی کافی حضور کی زیارت کرنے لگتے ہیں۔ جب حضور کی زیارت کرنے لگتے ہیں تو معزز صاحب اس وقت کفایت علی کافی مراد آبادی نے کہا تھا کہ حضور میں نے تاخیر کر دی ایرن لگانے میں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس طریقے کے درد کو برداشت کر آپ کی زیارت ہوتی ہے تو کفایت کب کا ایرن لگا لیا ہوتا اور آپ کی زیارت کر لیا ہوتا۔ برادرانی ملت اسلام وہ عاشق رسول تھے، برادرانی ملت اسلام وہ محبان وطن تھے، جو وطن سے محبت بھی کیا کرتے تھے اور سچے عاشق رسول بھی تھے۔ برادرانی ملت اسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اگر بولنے میں کوئی ایسی لغزش خطا غلطی ابھی یا پوری زندگی ہو گئی ہو، آپ تمامی حضرات کو